अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से, क्योंकि इस सिलसिले में लोगों के दरमियान बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं और जो लोग एतिकाफ़ करते हैं उन्हें एतिकाफ़ के सही मसाइल मालूम ना होने की वजह से वो 10 दिन जो ठहरते हैं वो ठहरना उनका बेकार हो जाता है और एतिकाफ़ जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है वो टूट चुका होता है। इसलिए ज़रूरी है जो एतिकाफ़ में ख़ासकर बैठने वाले हैं वो इस तरह की वीडियोस को देखें, मसाइल को समझें, उसके बाद एतिकाफ़ में बैठें तो उनका एतिकाफ़ में बैठने का जो असल मकसद है वो फ़ौत नहीं होगा और सही तरीके से मसाइल जानने की वजह से एतिकाफ़ में बैठने का एक अलग ही मज़ा उन्हें हासिल होगा और जो एतिकाफ़ का मकसद है वो इंशाअल्लाह उन्हें हासिल होता हुआ नज़र आएगा। आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम तफसील से एतिकाफ़ के कुछ अहम मसाइल को बयान करने की कोशिश करेंगे और वो गलतफ़हमियाँ भी बताएंगे जो लोगों के दरमियान राइज हैं। तो नाज़रीन, एतिकाफ़ कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, रब की रज़ा हासिल करने के लिए मस्जिद में ठहरने को। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कुछ देर के लिए भी मस्जिद में ठहरता है एतिकाफ़ के नियत से तो वो एतिकाफ़ कहलाएगा। एतिकाफ़ 3 तरह का होता है, एक तो वाजिब है और एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है और एक मुस्तहब। वाजिब जो एतिकाफ़ होता है उसमें मन्नत पाई जाती है जब कोई शख्स ये कहे कि अगर मेरी ये तबीयत दुरुस्त हो गई, मेरा ये काम हासिल हो गया तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए 1 या 2 दिन के लिए एतिकाफ़ करूँगा। तो इस तरह से अगर कोई मन्नत मानता है, नज़र मानता है तो उसके नज़र और मन्नत पूरी होने के बाद जितने दिन की वो मन्नत माना है, चाहे 1 दिन के लिए हो या 1 महीना के लिए हो, एतिकाफ़ में बैठना उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है। और आपको बता दें ये जो मन्नत का एतिकाफ़ है उसके लिए रोज़ा शर्त है, आपको रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। और एक है एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी पूरे महल्ले वाले पर, पूरे शहर वालों पर एतिकाफ़ करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई ना करे एतिकाफ़ तो ऐसे में सारे के सारे मोहल्ले वाले मुसलमान जितने हैं सब के सब गुनहगार हो जाएंगे और अगर कोई एक भी एतिकाफ़ में बैठ गया तो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुआख़ज़ा और पेश होने से वो बच जाएंगे। तो उसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहते हैं। आजकल हमारे समाज में सिर्फ़ एक को ही बैठाया जाता है और हर साल किसी एक ही आदमी को मुकर्रर कर दिया जाता है कि वही एतिकाफ़ में बैठेगा। अच्छी बात है, कोई एक भी अगर बैठ गया तो सब की तरफ से वो अदा हो जाएगा, लेकिन एतिकाफ़ की जो फ़जीलत है, एतिकाफ़ के जो बैठने वाले के जो मरातिब जिस तरह से बुलंद होते हैं, अगर लोगों को सही तरीके से मालूम हो जाए तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि वो एतिकाफ़ में बैठे। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आमाल हैं वो हमें मिलते हैं। सही अहादीस हमें मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में बैठा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में जो आखिरी 10 दिन होता है उसमें एतिकाफ़ में बैठा करते थे और लोगों को एतिकाफ़ में बैठने की तलक़ीन भी करते थे। यूँ ही जो एतिकाफ़ में बैठता है उसकी भी बहुत सारी फ़जीलतें वारिद हैं। एक रिवायत ये मिलती है कि जो आदमी एतिकाफ़ में बैठता है, रमज़ान के आखिरी अशरे में जो एतिकाफ़ में बैठता है तो गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। कितनी बड़ी फ़जीलत है। एक मरतबा अगर कोई 10 दिन का एतिकाफ़ किया तो गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। इतनी बड़ी फ़जीलत और इतना बड़ा अजर और सवाब उस मोतकिफ़ को मिलता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जान लें कि एतिकाफ़ की जो शराइत हैं वो ये है कि कोई आदमी अगर एतिकाफ़ करना चाहता है तो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं है, बदअक़ीदा है, तो ऐसी सूरत में फिर उसका एतिकाफ़ में बैठना अच्छी बात नहीं है, यानी एतिकाफ़ होगा ही नहीं। बदअक़ीदा से हमारी मुराद वो है जिस पर कुफ्र का फतवा है, वो अगर एतिकाफ़ में बैठता है तो मोहल्ले वालों से एतिकाफ़
سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ ساقط نہیں ہوگا، لہٰذا کسی ایسے مسلمان کو بیٹھائیں اعتکاف میں جو سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ اسی طرح سے جو معتکف ہوں گے، جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوگا، اس کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ عاقل سے مراد یعنی وہ دین کو سمجھتا ہو، اچھی طرح سے سمجھ رکھتا ہو، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بالغ ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی عاقل ہے، بالغ نہیں ہے، تو بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یعنی شریعت کے مسائل کو سمجھتا ہے لیکن ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے بیٹھنے سے محلے والوں سے جو سنت کفایہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لہٰذا معتکف کا مرد ہونا ضروری نہیں ہے، عورت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، بلکہ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ عورتیں اعتکاف میں کہاں بیٹھیں گی؟ کیا جامع مسجد میں بیٹھیں گی یا گھر میں کسی خاص جگہ پر؟ تو ناظرین، عورتیں جو اعتکاف میں بیٹھیں گی اس کے لیے اس کا گھر ہی اعتکاف کی جگہ ہے۔ گھر میں وہ حصہ جس میں وہ نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، جہاں وہ فقط نماز پڑھتی ہے، دوسرا کوئی کام وہاں نہیں کرتی۔ بلفظ دیگر مسجد بیت یعنی گھر کا کوئی حصہ اگر خاص کر لیا جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت اگر چاہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تو اسی مسجد بیت میں اعتکاف میں بیٹھیں گی اور وہیں پہ وہ اعتکاف کریں گی۔ اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں، وہی چیزیں ہیں جو مسجد میں بیٹھنے والے معتکف کے لیے ہے۔ جو کام ایک معتکف مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، عورتیں بھی وہ کام مسجد بیت میں بیٹھ کر کے نہیں کر سکتی ہیں، یعنی بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی عذر شرعی کے یا بغیر کسی عذر طبی کے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ ناظرین، ایک معتکف کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے وہ کب باہر آ سکتا ہے یا کب باہر نہیں آ سکتا۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو معتکف ہیں وہ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے اپنے اعتکاف کو فاسد کر بیٹھتے ہیں، جیسے بغیر کسی عذر شرعی کے اور بغیر کسی عذر طبیعی کے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ عذر شرعی سے مراد جیسے نماز جمعہ، یعنی اگر وہ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ کی نماز قائم نہیں ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد کو جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر کسی دوسرے ایام میں یعنی بقرعید کے موسم میں بیٹھا ہے تو نماز عید کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ تو جو عذر شرعی ہے، عذر شرعی کے لیے آدمی اگر نکلے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے عذر طبعی جیسے رفع حاجت کے لیے، پیشاب، پاخانہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا اس کے لیے ناگزیر ہے تو وہ نکل سکتے ہیں۔ رفع حاجت یعنی قضاء حاجت کے لیے مسجد میں جو اہتمام ہوتا ہے غسل خانہ، ٹوائلٹ وغیرہ کا، تو اسی کا وہ استعمال کریں۔ اس کو چھوڑ کر اگر وہ باہر نکلتا ہے کسی دوسری جگہ کے لیے تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کا جو اعتکاف وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے غسل اور وضو، یعنی اگر باوضو نہیں ہے تو نماز کے لیے اس کے لیے وضو بنانا ضروری ہے، تو وضو کے لیے وہ فنائے مسجد جو ہے وہ باہر جہاں وضو خانہ بنا ہوا ہے وہاں وہ جا سکتا ہے۔ اور غسل کے لیے، اور غسل سے مراد یہاں پہ جو غسل فرض ہے، یعنی اگر غسل اس پر فرض ہو گیا ہے تو وہ باتھ روم میں جائے، غسل کر کے واپس آ جائے۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار غسل یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض فقہا کہتے ہیں اگر اس طرح سے غسل کریں گے تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اکثر علماء نے یہ جواز کا قول کیا ہے کہ نہیں، اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح سے غسل کرتا ہے تو جو اعتکاف ہے وہ فاسد تو نہیں ہوگا، البتہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیڑی پینے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے یا کسی بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے مسجد سے باہر یعنی فنائے مسجد سے بھی باہر نکل آتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیں اس طرح کے جو حرکات سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے پورے محلے والے اس میں شریک ہو جائیں گے اس کے گناہ میں، کیونکہ ایسے آدمی کو اعتکاف میں بیٹھانا ہی نہیں چاہیے یا بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جس کو اعتکاف کے مسائل معلوم ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اس بات کا بھی خلاصہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف میں کس دن بیٹھیں، 20 تاریخ کو بیٹھیں یا 21 تاریخ کو۔ 20 کو مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے بیٹھنا چاہیے یا سورج ڈوبنے کے
بعد بہت سارے لوگ جو ہے دل میں یہ سمجھتے ہیں یا اپنے قیاس آرائیہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم 20 کو بیٹھتے ہیں تو اس بار تو جو ہے چاند 29 کا ہوگا، تو اعتکاف میں صرف 9 دن ہی بیٹھیں گے تو اس صورت میں اعتکاف ہوگا نہیں۔ تو یہ خام خیالی ہے۔ آخری عشرے میں بیٹھنے کا نام اعتکاف ہے، اور آخری عشرے سے مراد وہ 19 جب روزے آپ کے مکمل ہو جائے تو 20 روزہ مکمل ہونے سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو جا کر کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، تبھی اعتکاف سنت یعنی سنت موقدہ جو اعتکاف ہے وہ آپ کر پائیں گے۔ اگر سورج ڈوبنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھے تو ایسی صورت میں پھر سنت موقدہ ہے جو وہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے لیے 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کے بعد ہی آپ کو مسجد میں چلے جانا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اعتکاف میں آپ کو کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے صرف سوتے رہتے ہیں پردہ لگا کر کے، کچھ لوگ دور سے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، باہر نہیں نکلتا، اور پتہ چلا کہ ہمارا جو معتکف ہے وہ خراٹے لے رہا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ زیادہ نہ کھائیں جس کی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگے، زیادہ لوگوں سے باتیں نہ کریں بغیر کسی ضرورت کے، آپ کثرت سے تلاوت کریں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شب قدر کو ڈھونڈنے کے، شب قدر کی جو کے بارے میں جو روایت آئی ہے، جو طاق راتیں ہیں اس میں چونکہ شب قدر ہے، اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ کی زندگی میں نمازیں چھٹی ہوئی ہے، آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں، تو قضا نمازیں کثرت سے پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور تلاوت کرنا آتی ہے تو تلاوت کریں، اوراد وظائف کریں، لوگوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے یہ دعائیں خیر کرتے رہیں، کیونکہ ایک معتکف جو ہوتا ہے ان کی دعائیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کام جو نیک اوراد و وظائف یہ آپ کو کرنے ہیں، نہ کہ خارجی باتیں اور کلام الناس جو لوگوں سے ہم باہر کرتے ہیں وہ کرنا ہے۔ اس سے جو اعتکاف ہے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ پورا مسئلہ اعتکاف کا جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ نیچے اگر آپ کے من میں معتکف کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔